دلچسپ صورتحال ہے پنجاب میں، جہاں پر تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف نیب غیر معمولی طور پر متحرک نظر آ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، وفاقی وزیر معاشی امور خسرو بختیار، رکن قومی اسمبلی کرامت علی کھوکر اور اس کے علاوہ پنجاب کابینہ کے وزراء عبدالعلیم خان، سبطین خان، ہاشم جواب بخت، انصر مجید نیازی اور رکن پنجاب اسمبلی غضنفر عباس اس وقت نیب کیسز کے حوالے سے زیر تفتیش ہیں، اور یہ عجیب طویل فہرست ہے۔ نیب کا پی ٹی آئی پنجاب کے خلاف مزید ایکشن اگر ایسا ہوتا ہے اور اس میں کوئی بڑی ایکشن ہو جاتا ہے، کوئی بڑی گرفتاری ہو جاتی ہے، تو یقیناً ایک بڑی سیاسی تبدیلی کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی بہت بڑی اکثریت نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار شراب لائسنس کے اجرا میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور مبینہ رشوت لینے، گیٹ وے 2 ٹھیکہ نیاز بیگ منصوبہ اور من پسند ٹھیکیدار کو یہ ٹھیکہ دینے اور رشتہ داروں کے نام پہ مبینہ طور پہ جائیداد خریدنے کے 3 الزامات میں اس وقت نیب کے زیر تفتیش ہے۔ بزدار صاحب کو شراب لائسنس کیس میں نیب نے 18 اگست کو جواب جمع کرانا تھا، لیکن وہ تاحال ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نیب کو فی الحال بزدار صاحب نے جواب نہیں جمع کرایا ہے۔ پچھلے ہفتے نیب چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال لاہور میں تھے، جہاں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور پنجاب کابینہ کے اراکین کے خلاف جو نیب میں انڈر انویسٹیگیشن یا انڈر انکوائری کیسز تھے ان میں تیزی کا حکم دیا اور کہا کہ ان کو فوری طور پہ ایکسپیڈائٹ کیا جائے۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ وفاقی وزیر معاشی امور خسرو بختیار، ان کے بھائی وزیر خزانہ پنجاب مخدوم ہاشم جواب بخت آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس میں اب نیب کے سامنے اپنا بیان جمع کرا چکے ہیں، جبکہ پنجاب کے سینئر وزیر خوراک جناب علیم خان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں عبوری ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جناب علیم خان طویل عرصے نیب کی گرفتاری میں بھی رہے ہیں۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ پنجاب کے وزیر جنگلات سبطین خان اور پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی کرامت علی کھوکر اور پنجاب اسمبلی کے ایک اور رکن غضنفر عباس کے خلاف بھی آمدن سے زائد اثاثوں کے کیسز ہیں، جبکہ پنجاب کے وزیر محنت انصر مجید نیازی کے خلاف بھرتیوں اور ٹرانسفر پوسٹنگ میں مبینہ کرپشن کی بھی نیب تحقیقات کر رہی ہے۔ بہت ہی وسیع الزامات، وسیع فہرست ہے، اس پر مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ لاہور میں ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا۔ بتائیے گا کہ یہ بڑی طویل فہرست ہے اور ہمیں یہ علم ہے کہ اس قسم کی فہرست ہے نیب ہر شعبے کے حوالے سے مینٹین کر رہی ہوتی ہے، بیوروکریسی ہو، پولیٹیشنز ہوں، سرکاری ملازمین ہو، ہر صوبے میں ایسی ہوتی ہے۔ اس میں وہ کون سے کیسز ہیں جو پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کے حوالے سے ہیں اور جو کہ موسٹ سیریس ہیں؟ انکوائریز ہو رہی ہوتی ہے، انویسٹیگیشنز بھی چل رہی ہوتی ہے، کمپلینٹ ویریفیکیشنز ہو رہی ہوتی ہے، ہر معاملہ تو اتنا سیریس نہیں ہوتا نا۔ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے جو آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کچھ ریکارڈ نیب کو موصول ہوا ہے وہ سیریس دکھائی دیتا ہے، جبکہ شراب لائسنس کیس میں جو ہے وہ تمام ملبہ جو ہے وہ ابھی تک، کیونکہ بزدار صاحب کی جانب سے تو جواب جمع نہیں کروایا گیا ابھی تک، نہ اس حوالے سے جمع کروایا گیا ہے، نہ ہی آمدن سے زائد اثاثہ جات کے حوالے سے جمع کروایا گیا ہے، تو اس میں تھوڑا وہ جو ہے وہ بچتے دکھائی دیتے ہیں، جو نیب کے متعدد ذرائع جو ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے حوالے سے بھی ٹھوس شواہد تو موجود ہیں، کیونکہ ایک وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ آلریڈی جو ہے اکرم اشرف گوندل بن چکے ہیں، اور ممکن ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں یہی ایک فرد جو ہے وہ گرفتار ہو سکے۔ اگر دوسرا کیس دیکھا جائے عبدالعلیم خان، تو وہ بھی بہت سیریس کیس دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ میوچل لیگل اسسٹنٹ کے لیے دیگر ممالک کو لکھا گیا تھا، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات میں، جہاں پہ ان کی آف شور کمپنیاں تھیں، 4 کمپنیاں بنائی گئی تھی۔ اس کے حوالے سے کچھ ریکارڈ نیب کو موصول ہوا ہے، اور چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جب لاہور آئے تھے تو ان کے سامنے تمام تر ریکارڈ رکھا گیا، اور کچھ ریکارڈ جو موصول ہوا تو اس پر فوری طور پر انہوں نے منظوری دی باقاعدہ طور پہ کہ ان کا انٹرم ریفرنس جو ہے وہ احتساب عدالت میں فائل کر دیا جائے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو سبطین خان جو کہ چنیوٹ کیس کے حوالے سے وہ پہلے گرفتار بھی ہوئے تھے، اب اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ منظر حیات جو کہ گریڈ 21 کے بیوروکریٹ ہیں، اس وقت کے ایم ڈی جو ہے وہ تعینات تھے پنجاب منرل کارپوریشن کے، اس وقت وہ جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں، وہ بڑی جو ہے وہ امپورٹنٹ کیس دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اسی طرح انصر مجید نیازی کا کیس اگر دیکھا جائے تو اس میں کیونکہ ان پر ایلیگیشن یہ لگائے گئے ہیں کہ ان پر جو انہوں نے تقرر تبادلے کیے اور متعدد طور پہ کچھ جو ہے وہ مبینہ طور پر بھرتیاں جو کی ہیں اس میں انہوں نے پیسے لے کر مبینہ یعنی
फ्रंट मैन के जरिए तीसरे फर्द के जरिए पैसे वसूल किए गए हैं, जिस पर उनकी तहकीकात चल रही हैं, लेकिन उसके हवाले से अभी कोई बड़ी पेशरफ सामने नहीं आ सकी। इसी तरह अगर देखा जाए तो मलक गजनफर अब्बास और मलक करामत खोकर, उनके हवाले से जो दरखास्तें मौसूल हुई थी उनके हवाले से भी नैब तहकीकात कर रहा है। कुछ रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और दूसरा जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन यूनिट बनाया गया है, वहां से कुछ रिकॉर्ड जो है वो मंगवाया गया है। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो सब्तैन खान है, उनके आमदन से ज़ायद असासाजात के हवाले से भी रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है, और वो भी देखते हुए जो है वो पेशरफ आगे बढ़ाई जाएगी। तो क्या इसके असरात क्या हैं जब इतनी तवील फहरिस्त है और ये पीटीआई की लीडरशिप है, जो गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ इतनी ये नैब के मामलात हैं, तो अंदर बेचैनी है जो पीटीआई लीडरशिप है इसमें? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा बेचैनी देखने में आती है, खासतौर पे खुसरो बख्तियार और हाशिम जमा केस में बहुत ज्यादा बेचैनी देखने में आ रही है कि वो मामले को यहाँ तक तो ये भी इतलात सामने आ रही है कि शायद उस मामले को खत्म करने के लिए भी इंडायरेक्ट तरीके से कुछ जो है वो प्रेशराइज किया जा सकता है, या वो खत्म करने की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन जो नैब ज़रा ये दावा करते हैं, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड उनका मौसूल हुआ है और अभी उनकी वालदा का बयान रिकॉर्ड करने के लिए कुछ स्टेटमेंट उनसे रिकॉर्ड मांगा गया है, और वो तहरीरी तौर पर जो है वो बयान भी मांगा गया है। जो पीटीआई की लीडरशिप खासतौर पर पंजाब से ताल्लुक रखती है, वो बहुत ज्यादा परेशान है मुतअद्दिद तौर पर जो है वो, क्योंकि नैब में बाद अफराद इंक्वायरियां भी भुगत चुके हैं, बाद रिकॉर्ड भी जो है वो नैब को फराम कर चुके हैं, और बाद अफराद ऐसे हैं जिनकी जानिब से ताहाल नैब को रिकॉर्ड फराम नहीं किया गया, जिसमें अब्दुल अलीम खान का नाम भी सरे फहरिस्त देखने में आता है कि उनकी जानिब से भी कुछ जो है खासतौर पर जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट के हवाले से कुछ रिकॉर्ड नहीं दिया गया था। और फिर बाकी जो मलक करामत खोकर है, इसी तरह जो मलक गजनफर अब्बास है, अंसर मजीद है, इनके हवाले से भी कुछ रिकॉर्ड अभी तक नैब को मौसूल नहीं हुआ, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत जो शराब लाइसेंस केस। बहुत शुक्रिया, हसन रजा मौजूद थे।